اهدنا الصراط المستقيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو حالات انسانیت پر ہیں وہ انتہائی درجے دردناک بھی ہیں، تشویشناک بھی ہیں۔ اس میں بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کے لیے بہت حد تک اس سے پہلے معلومات کے دائرے سے باہر تھے۔ ان میں ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگ بھی انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے سلسلے میں اگر شبہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے مریض رہے ہیں تو حکومت حفاظت کے پیش نظر ان کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن کر دیتی ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ ان کے گھروں میں تنہائی میں کرا دیا جاتا، لیکن چونکہ اعتماد نہیں ہو رہا ہے کہ اختلاط ہوگا، لوگوں کا میل جول رہے گا، اس لیے وہ باہر لے جا کر کسی صاف ستھری آب و ہوا میں انہیں وہاں 14 دن رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اسلام کا قانون ہے کہ انتقال کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو عدت گزارنی ہوگی اور عدت میں گھر سے نکلنا ممنوع ہے۔ تو ایسی شکل میں وہ عورتیں جن کو کوارنٹائن پہلے ہی کر دیا گیا یا انتقال کے فوراً بعد لے جایا گیا، ان کی عدت کب سے شروع ہوگی اور کہاں شروع ہوگی؟ اس میں دو باتیں بنیادی طور پر یاد رکھنے کی ہیں کہ جس دن انتقال ہوا عدت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے، جس دن طلاق ہوئی عدت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے اس وقت کو قانون کے مطابق اپنی قانونی پابندیوں کے ساتھ گزارا ہے تب بھی گزر جائے گی، اور اگر قانونی پابندیوں کے ساتھ نہیں گزارا ہے تو وہ اگر اپنے ارادے سے نہیں گزارا ہے تو ظاہر ہے وہ مجرم ہے، قصوروار ہے، گناہگار ہے۔ اور اگر مجبوری میں گزارا ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بیوی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے ہاسپٹلائز کیا گیا اور اتنی مدت وہ ہاسپٹل میں رہی، تو یہ ایک بہت بڑی مجبوری تھی، آپریشن بھی ہوا، مردوں نے کیا، لیکن عدت کا وقت جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ صحت مند ہو جائیں گی اس کے بعد سے 4 مہینے 10 دن کی عدت گزرے گی، عدت تو فی الفور شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس کو اسلامی پابندیوں کے ساتھ گزارتی ہیں تو فریضہ ادا ہو رہا ہے، اور اگر پابندیوں کے احکام کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، شرائط کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، تو دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنی خوشی سے ہی اپنی مرضی سے پابندی نہیں کر رہی ہیں تو یقیناً وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا بیماری کا شکار ہو گئی تھیں، برین ہیمریج ہو گیا، کوئی بھی ایسی صورت پیش آئی جس کی وجہ سے ہاسپٹلائز کرنا پڑا، دنگے اور فساد کا زمانہ تھا اور کیمپ میں رہنا پڑا، یا اور کوئی ایسی صورت پیش آئی، کرائے کا مکان تھا، جانا پڑا، دوسری کوئی جگہ رہنے کی نہیں ہے، یہ اس طرح کے حالات بھی پیش آتے ہیں۔ ایسے ہی آج کل کوارنٹائن کے حالات ہیں کہ 14 دن کے لیے ان کو دوسری جگہ رکھا گیا، 14 دن کے بعد پھر انہیں یہاں لایا جائے گا۔ یا حج میں ہوتے ہیں تو حج میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ باہر ہیں، وہاں 4 مہینے تو نہیں گزار سکتے ہیں، تو ان کو اپنے حج کے ارکان بھی پورے کرنے ہیں جب حج شروع ہو گیا ہے، اور واپسی بھی آنا ہے،
تو ظاہر ہے ان سب حالات میں ان کو چاہیے کہ جہاں رہ سکتی ہیں جتنے دن تک وہاں ان احکام کی پابندی کریں. مثلا انہیں کوارنٹائن کرنے کے لیے لے جایا گیا ہے تو جہاں لے جایا گیا ہے وہیں کمرے میں رہیں اور وہاں اس طرح باہر گھومنا پھرنا بہت زیادہ یہ سب نہ کریں. جو مجبوری کی شکل میں برآمدوں تک تھوڑا بہت واکنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا کمرے کے اندر واکنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ شریعت ایک کونے میں منہ چھپا کر بیٹھنے کو نہیں کہتی ہے، اتنی حد تک ٹہل پھر سکتے ہیں. کھڑکی میں کھڑا ہونا جرم نہیں ہے، باہر دیکھنا جرم نہیں ہے، ظاہر ہے اتنا کیا جا سکتا ہے. لیکن جتنا ہو سکے وہاں بھی احکام اور شرائط کی پابندی کریں، پردے کی بھی پابندی رکھیں جتنا زیادہ ممکن ہو سکے. اور پھر جب 14 دن کے بعد واپس آئیں تو جب اپنے گھر آ جائیں ما بقیہ دن وہ یہاں گزاریں تو 14 دن وہ بھی عدت میں ہی شمار ہوں گے، اور یہاں آنے کے بعد پھر جو ما بقیہ دن ہیں وہ اپنے گھر میں عدت ہی کی نیت کے ساتھ ہی مکمل گزار لیں. اس طرح ان کی عدت انشاءاللہ العزیز پوری ہو جائے گی. اللہ عز و جل ہمیں احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.